فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید۔ 6 قصے مکمل ہو گئے۔ 4 قصوں کا تعلق تھا پہلے دعویٰ کے ساتھ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ 2 قصے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تعلق تھا سورت کے دوسرے دعوے کے ساتھ۔ یہ دونوں پیغمبر عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اب 7واں قصہ آ گیا۔ اس قصے کا تعلق ہے سورت کے تیسرے دعوے کے ساتھ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ مسئلہ توحید پہنچایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تکلیفیں آئیں، انہوں نے برداشت کی۔ آپ پر بھی تکلیفیں آئیں گی، آپ بھی ان تکالیف کو برداشت کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ آیات پر معجزات لکھے، معجزات، معجزے دے کر بھیجا۔ عصا والا معجزہ، ید بیضاء ہاتھ والا معجزہ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ اس سلطان مبین سے مراد ہے واضح توحید، توحید کا واضح دے کر، معجزہ دے کر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا مالئہ، مالا یملؤ کا معنی ہوتا ہے بھرنا، جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار۔ اور مالا یملؤ کا معنی بھرنا، جو اپنے روب اور ہیبت سے مجلس کو بھر دے، وڈیرے۔ فاتبعوا امر فرعون، فرعونیوں کی حماقت، بس پیچھے چلے وہ فرعون کے حکم کے۔ وما امر فرعون برشید، یہ دعویٰ ہے، اس کی آگے دلیل آ رہی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ وما امر فرعون برشید، نہیں تھا حکم فرعون کا برشید، سیدھا کسی کام کا۔ فرعون کا حکم سیدھا نہیں تھا، کسی کام کا نہیں تھا۔ اب یہ تو ہے دعویٰ، اس کی دلیل یبدو قومہ، اس دعوے کی علت آ گئی۔ فرعون کا کام، فرعون کا حکم سیدھا نہیں تھا، کچھ کام والا نہیں تھا۔ دلیل یبدو قومہ، فرعون آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، بس پہنچائے گا وہ فرعون ان قوم والوں کو آگ پر جا پہنچائے گا فرعون اپنی قوم کو۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچے۔ ورد، گھاٹ جس پر پہنچا جائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ثمرہ دنیاوی ہے۔ اُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ اللَّعْنَةَ، یہ دنیا کا نتیجہ ہے۔ پیچھے لگائے گئے فرعونی اس دنیا میں لعنت کے پیچھے لگائے گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اخروی ثمرہ ہے، آخرت کا نتیجہ، اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت، قیامت کے دن بھی فرعونیوں پہ لعنت۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے انعام، رفد انعام، المرفود جو ان کو ملا۔ ذالک من انباء القری، یہ آیت تمام قصوں کے ساتھ متعلق ہے۔ ساتھ کے ساتھ قصے
تمام قصوں سے متعلق ہے۔ ذالک بڑے علماء کے لیے جملہ، یہ جملہ معترضہ ہے برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک من انباء القرى، یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی، نقصہ علیک، ہم بیان کر رہے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کچھ خبریں ہم نے بیان کی ہیں، ہمارا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے وحی کی ہے، ہم بیان کر رہے ہیں ان خبروں کو۔ منہا قائم و حسیر، کچھ ان بستیوں میں سے، منہا ہا ضمیر جا رہی ہے القرآن کی طرف، کچھ ان بستیوں میں سے قائم موجود ہے، حسیر کچھ کٹی ہوئی ہیں جن کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ اب مصر آج تک موجود ہے، کچھ بستیاں وہ ہیں جن کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ وما ظلمناہم، حضرت صالح علیہ السلام کی بستیوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جب بندہ تبوک کی طرف جائے تو راستے میں ہے مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام جس بستی میں آئے تھے اور بستی والوں نے مخالفت کی، اب تک ان کے پہاڑوں کے اندر مکان تراشے ہوئے آج تک موجود ہیں۔ کچھ بستیاں موجود ہیں ان میں سے بحثیت کچھ کٹی ہوئی ہیں جن کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ وما ظلمناہم، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، جن قوموں کو تباہ و برباد کیا، بستیوں کو ہم نے نیست و نابود کیا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان کو بغیر قصور کے ہم نے سزا نہیں دی، ان کا گناہ تھا، قصور تھا تو ہم نے پکڑا۔ وما ظلمناہم، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے ظلم کیا خود اپنی جانوں پر۔ فما اغنت، خود شرک کیا، خود کفر کیا، خود نافرمانی کی۔ تمام برباد شدہ قوموں کا جرم سب سے بڑا انکار توحید تھا۔ فما اغنت عنہم، نفی شفاعت کاری، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ آیا، اللہ سے سفارش کر کے کسی نے بھی ان کو نہیں چھڑایا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، نہ کام آئے ان کے الہ، التی وہ الہ، یدعون من دون اللہ، جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، جن الہوں کو پکارا کرتے تھے وہ ان بستی والوں کے کام نہ آئے۔ چلو زیادہ کام نہیں آئے، اللہ کچھ تو کام آئے ہوں گے وہ معبود۔ فرمایا نہیں من شیء، ذرا برابر بھی وہ الہ کام نہ آئے، جن کو الہ سمجھ کر پکارا کرتے تھے، ذرا برابر بھی کام نہ آئے، کچھ بھی کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جب کہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا، اللہ نے بستی والوں کو پکڑا، کوئی الہوں کے کام نہ آیا، کسی نے بھی ان کو نہ چھڑایا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، علماء اور کرے، نہیں زیادہ کیا ان معبودوں نے، ما زادو، نہیں زیادہ کیا ان الہوں نے، ہم ان مشرکین کو، غیر تتبیب، سوائے ذلت و خواری کے۔ وہ معبود تو بے جان تھے، ان کو کیا پتا تھا، ان معبودوں نے ان کو ذلت اور خواری میں بڑھایا۔ نام مولانا جلالین نے عبارت لکھی، کمال کر دیا۔ جن علماء کو شوق ہے وہ دو لفظ نیچے لکھ لیں، وما زادوہم کے نیچے بعبادتہم لہا، بعبادتہم لہا، از جلالین، وما زادوہم بعبادتہم لہا، ان معبودوں کی عبادت نے ان مشرکین کی ذلت اور خواری کو بڑھایا۔ ان معبودوں کی، الہوں کی عبادت نے ان مشرکین کی ذلت اور خواری میں اضافہ کیا۔ 26واں پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے حامیم اللہ کا۔ حضرت یہ اپنے پاس رکھے نا، سبق کے آخر میں مجھے آپ نے دینا ہے۔
جواب دیں گے انشاءاللہ آخر میں۔ سورۃ حامیم الاحقاف 26واں پارہ۔ یہ تیسرا رکوع مکمل ہے اور چوتھا شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 27 کے بعد 28 فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً۔ حوالہ دوستوں کو مل گیا ہے، دو ساتھی مل کر دیکھ لیں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، بس کیوں امداد نہیں کی ان مشرکین کی، کیوں امداد نہیں کی ہم ان مشرکین کی، الذین ان ہستیوں نے اتخذوا من دون اللہ جن کو بنا لیا تھا انہوں نے اللہ کے سوا، آلہۃ الہ، میں قربانن کا معنی نہیں کر رہا، آلہۃ کا معنی پہلے کر رہا ہوں، پھر معنی کرتا ہوں احباب۔ فلولا نصرہم، کیوں مدد نہیں کی ان مشرکین کی، الذین ان ہستیوں نے کیوں امداد نہیں کی، اتخذوا من دون اللہ آلہہ، ان مشرکین نے بنا لیا تھا ان کو الہ، جن کو الہ بنایا تھا مشرکین نے، ان معبودوں نے کیوں مدد نہیں کی، انہوں نے کیوں امداد نہیں کی، الہ کیوں بنایا تھا، قرباناً ذریعہ قرب سمجھ کر، قرباناً مفعول لہو ہے، ذریعہ قرب سمجھ کر، یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم گناہ گار ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کی پکار کریں گے، یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، ذریعہ قرب سمجھ کر جن کو معبود بنایا تھا، ان معبودوں نے مشرکین کی امداد کیوں نہیں کی، بل ضلوا عنہم، بلکہ غائب ہو گئے وہ ان سے، ان مشرکین سے وہ معبود غائب ہو گئے، میں اللہ نے پکڑا کوئی بھی نظر نہ آیا، وذالک افکہم، اور یہ جھوٹ ہے مشرکین کا، مشرک کہتے ہیں یہ ہماری امداد کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے مشرکین کا، وما كانوا يفترون، اور وہ کسے، ماں کا معنی کر رہا ہوں، وہ کسے، وہ کہانیاں، وہ جھوٹی روایتیں، وہ جھوٹے خواب جن کو مشرکین کھڑا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے، یہ بھی جھوٹ، اور یہ ان کا معبود بنانا بھی جھوٹ، اللہ نے پکڑا کوئی بھی امداد کرنے نہ آیا۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے، آ جاؤ مولانا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، مان لو، نہیں مانو گے میں اللہ دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، وَكَذَلِكَ سنت اللہ، اللہ کی عادت ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیرے پروردگار کی، اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیری پروردگار کی، اذ اخذ القرى، جب پکڑے وہ بستیوں کو، ورنہ بستیوں کو اللہ نہیں پکڑا کرتا، بستی والوں کو پکڑا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر مکان، ارادہ مکین، ذکر تو جگہ کا کیا، مراد جگہ والے ہیں، اللہ نے بستیوں کو نہیں پکڑا تھا، بستی والوں کو پکڑا تھا، اس کو کہتے ہیں ذکر مکان، ارادہ مکین، اذا اخذ القرى، جب پکڑ لے لا بستیوں کو، یعنی بستی والوں کو، وہی ظالمہ، درحالے کہ وہ بستیاں ظلم کرنے والی ہوں، بستیاں تو ظلم نہیں کیا کرتی، بستی تو دیوار، مکان، چھت، گراؤنڈ، کوٹھیاں، ان کو تو اللہ نہیں پکڑتا، یہ تو ظلم نہیں کرتی، ذکر مکان،
ارادہ نہ کی، وہی ظالمہ وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھی، یعنی بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ ذکر جگہ کا ہے، مراد جگہ والے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً پکڑ اللہ کریم کی دردناک ہوتی ہے، شدید بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے اور پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان فی ذلک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً ان فی ذلک، یقیناً ان واقعات میں، ذالک سے مراد کیا ہے؟ واقعات جو ہم نے قصے بیان کیے، یقیناً ان قصوں میں، ان واقعات میں، لآیۃ، البتہ بہت بڑی نشانی ہے، عبرت والی۔ لآیۃ پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ تخویف اخروی بیان ہو رہی ہے، آخرت کا ڈراوا۔ مان لو آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً ان قصوں میں، ان واقعات میں، لآیۃ، البتہ بہت بڑی نشانی ہے، عبرت والی۔ لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ عبرت تو بڑی ہے ان قصوں میں، سبق تو بڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شاگرد دو قسم ہوتے ہیں، مستفیدین فائدہ اٹھانے والے، نمبر دو محرومین خالی آئے خالی گئے۔ عبرت تو بڑی ہے ان قصوں کے اندر، واقعات کے اندر، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس بندے کے لیے نشانی ہے عبرت والی جو ڈرتا ہو آخرت کے عذاب سے۔ جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے وہ کیا عبرت حاصل کرے گا؟ ذالک یوم، یہ وہ آخرت، ذالک سے مراد آخرت، آخرت یوم وہ دن ہے، مجموع لہ الناس، جمع کیے ہوئے ہوں گے واسطے اس دن کے لوگ، آخرت میں لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ آخرت دن ہوگا سب کی حاضری کا، سب کی حاضری کا دن ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، نہیں پیچھے کرتے ہم اس آخرت کو، الا لأجل معدود، مگر واسطے ایک مدت کے، معدود جو تھوڑی ہے، یعنی تھوڑی مدت کے لیے ہم نے آخرت کو پیچھے رکھا ہوا ہے، بس دنیا گزرنے دو، آخرت میں دیکھو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ وما نؤخرہ، نہیں پیچھے کرتے ہم اس قیامت کو، الا لأجل معدود، مگر واسطے ایک مدت کے، مجموع معدود گنی ہوئی، تھوڑی مدت کے لیے ہم نے قیامت کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ یوم یاتے، جس روز آئے گا، تخویف اخروی، وہ دن جب آئے گا قیامت کا دن، لا تکلم نفس، حالت مشترکہ سن لے، قیامت کا دن آئے گا نہیں کلام کر سکے گا کوئی نفس، روب اور ہیبت کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے کوئی کلام نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، مگر اللہ کریم کی اجازت کے ساتھ، اجازت نہ ہوئی کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ اتنا جلال ہوگا اللہ کا، ہیبت ہوگی۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اب لوگوں کی قسمیں کون سی ہوں گی قیامت میں؟ فَمِنْهُمْ، کچھ ان لوگوں میں سے، شقی بدبخت ہوں گے، وَسَعِيدٌ، کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ بد نصیب ہوں گے، کچھ خوش نصیب ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، یہ تخویف اخروی آ گئی، آخرت کا ڈراوا۔ بس بہرحال وہ لوگ شقو جو بدبخت بنے، فَفِي النَّارِ، پس آگ میں ہوں گے۔ جو بدبخت ہوئے نا، بدبخت، بدقسمت، بد نصیب، آگ میں ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر، ان بدبختوں کے لیے آگ میں زفیر چیخنا ہوگا، وشہیق اور دھاڑنا ہوگا۔ ورنہ میں فرق عرض کر دوں آپ علماء کرام کو،
زفیر کہتے ہیں گدھے کی پہلی آواز کو. زفیر عرب والے کہتے ہیں گدھے کی، جب گدھا چیختا ہے نا جو پہلی آواز نکالتا ہے وہ ہوتی ہے زفیر. اور جو شہیق یہ گدھے کی آخری آواز. جب عروج پر پہنچ جاتا ہے نا گدھے کا چیخنا، زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شہیق. چیخنا شروع کرتا ہے زفیر، اور جو آواز اس کی بہت بلند ہو جاتی ہے نا آخری آواز، اس کو کہتے ہیں شہیق. گدھے کی طرح چیخیں گے، گدھے کی طرح دھاڑیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آگ میں. ما دامت السماوات والارض، جتنے تک رہیں گے آسمان و زمین. جب تک آسمان و زمین رہیں گے یہ بدبخت بھی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم کی آگ میں تو آسمان و زمین نہیں ہوں گے. ورنہ اشکال پر تو غور کریں، جتنے تک آسمان و زمین رہیں گے یہ بھی بدبخت آگ میں رہیں گے. جہنم میں تو زمین و آسمان ہوں گے نہیں. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے چھوٹے سے دو لفظ لکھ لیں. یہ کنایا ہے ابدیت سے. ابدن، ابدیت، یہ کنایا ہے ابدیت سے. ابدن قرآن میں خالدین فیہا ابدا، یہ کنایا ہے ابدیت سے. عرب والوں نے کسی چیز کی ہمیشگی کو بیان کرنا ہو نا، یہ کام ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، یہ کام ہمیشہ رہے گا، تو عرب والوں کا محاورہ ہے. کہتے ہیں جتنے تک آسمان و زمین رہیں گے یہ کام ہوتا رہے گا. مراد ہے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا پروردگار. پروردگار تیرا چاہے ان کو آگ سے نکال سکتا ہے. کہ اللہ کی مشیت اور قدرت کا بیان ہو رہا ہے. نکال سکتا ہے اگر تیرا پروردگار چاہے، لیکن نکالنا نہیں چاہے گا. مگر جو چاہے تیرا پروردگار ان کو نکال سکتا ہے لیکن چاہے گا نہیں. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آپ کے اندر. ان ربک فعال لما یرید، علت وجہ یقیناً تیرا پروردگار کرنے والا ہے اس کام کو جس کا ارادہ کرتا ہے. میں بڑے علماء کے لیے اور جملہ عرض کرتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں. یہ بدبخت لوگ آگ سے نکل آئیں گے. آپ نے میرے سوال پر ہی غور نہیں کیا. یہ بدبخت اور شقی جہنم کی آگ سے نکل سکیں گے؟ ما دامت السماوات والارض، آسمان و زمین تو ہوں گے نہیں. یہ اللہ نے کیوں فرمایا جتنے تک آسمان و زمین رہیں گے یہ بھی آگ میں رہیں گے؟ یہ کنایا ہے ہمیشگی سے، ہمیشہ ہمیشہ یہ آگ میں رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا پروردگار. تیرا پروردگار چاہے تو نکال سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، مگر نکالنا نہیں چاہے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری سنیں، آپ میری طرف دیکھیں گے بڑے علماء جن کو پڑھانے کا شوق ہے، میں جملہ عرض کروں گا. جیل خانے کے اندر قیدی ہوتے ہیں دو قسم. ایک قیدی تو وہ ہے جس کو عمر قید ہے، 25 سال کے لیے جیل میں قید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، عمر قید ہے. دوسرا قیدی ہے جس کو عمر قید ہے بامشقت. بامشقت کا کیا مطلب؟ عمر قید تو پہلے قیدی کو بھی ہے، عمر قید دوسرے کو بھی ہے، لیکن دوسرے کی جو قید ہے مشقت والی. جھاڑو لگاؤ بھائی، آٹا پیسو بھائی، پانی بھر کر لاؤ بھائی، یہ فلاں کام کا، اس کو کہتے ہیں قید بامشقت. ایک قید ہے اور دوسرا اس پر سختی بھی زیادہ ہے. اب غور کریں علماء، میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں. یہ شقی بدبخت
जहन्नम की आग में हमेशा रहेंगे, इल्ला मा शाअ रब्बुक, मगर जो चाहे तेरा परवरदिगार। जहन्नम की आग में तो हमेशा रहेंगे, तेरा परवरदिगार चाहेगा तो सजा और ज्यादा बढ़ा देगा। अब दूसरा कौल क्या अर्ज किया? पहला कौल अर्ज किया अल्लाह चाहे तो निकाल सकता है, निकालेगा नहीं। दूसरा कौल मा शाअ रब्बुक, जहन्नम की आग में तो रहेंगे हमेशा हमेशा, मगर जो तेरा रब चाहे तो और भी सजा को सख्त कर दे, वो कर सकता है। दो कौल अर्ज कर दिए। आओ जी, वम्मल्लज़ीना सुइदू फफिल जन्नह, और बहरहाल वो लोग जो नेक बख्त हुए, खुश किस्मत, खुश नसीब, फफिल जन्नह, पर जन्नत में होंगे, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले होंगे जन्नत में, मा दामतिस समावातु वल अर्द, जितने तक हमेशा रहेंगे आसमान और ज़मीन। क्या मतलब? ये भी किनाए अबदियत से, हमेशा हमेशा ये जन्नत में रहेंगे। इल्ला मा शाअ रब्बुक, मगर जो चाहे तेरा परवरदिगार, यानी जन्नत से निकालना चाहे निकाल सकता है, लेकिन निकालेगा नहीं। अतान गैर मजजूज, ये बख्शिश होगी गैर मजजूज, न खत्म की हुई, बे इंतहा होगी, गैर मजजूज गैर मख्तूमीन, ये अता होगी जो खत्म की हुई नहीं होगी। सुभान अल्लाह। फला तगु फी मिर्यतिन मिम्मा याबुदु हाउला मा याबुदुना इल्ला कमा याबुदु आबाहुम मिन क़ब्ल, ये कुफार की जिद पर उनको डांट। अच्छा, एक और बात आपको लिखवा दूं, वरना मैं आपको शकावत और सादत की अलामात लिखवा दूं। जिन साथियों को लिखने का शौक है, बदबख्ती की क्या अलामात हैं और खुशबख्ती की क्या निशानियां हैं, नेक बख्ती की क्या अलामात हैं और बदबख्ती की क्या अलामात हैं, सामने हाशिए पर लिख लें। अलामात शकावत, बदबख्ती की अलामात। अलामात शकावत, नंबर 1, दिल की सख्ती। जिस बंदे का दिल सख्त हो वो समझ ले कि मैं शकी हूं, बदबख्त हूं, किसी पर तरस ही नहीं आता, किसी पर रहम ही नहीं आता। नंबर 2, रोना ना आए। बदबख्ती की दूसरी निशानी क्या है? रोना ना आए। इतना सख्त दिल है, रोता ही नहीं, आंखों में आंसू ही नहीं आते, मुतासिर नहीं होता। ये तीसरी निशानी लिखे, दुनिया की रग़बत। दुनिया की रग़बत, जिसको दुनिया का शौक हो ना, हर वक्त दुनिया दुनिया, माल माल माल, पैसा पैसा, ये दुनिया की रग़बत, ये शकी और बदबख्त होने की निशानी है। और नंबर 4, लंबी उम्मीदें। लंबी उम्मीदें, ये भी शकी और बदबख्त होने की निशानी है। अच्छा, अब इन 4 निशानियों को देखें। जो अलामात सादत है वो बिल्कुल इसके उलट है। जिन साथियों ने लिखा है और उर्दू समझते हैं आप बखूबी, वो मुझे सुनाए। मैंने शकावत की, बदबख्ती की पहली पहली अलामत कौन सी अर्ज की? दिल की। अब जो अलामत सादत है ना, वो बिल्कुल उलट है, दिल की नरमी। लिख लें, अलामत सादत, दिल की नरमी, ये उसके बिल्कुल उलट है। नंबर 2, अच्छा आपने क्या लिखा है? शकावत की दूसरी निशानी क्या थी? रोना न आए। अब अलामत लिखे सादत की, कसरत से रोना। ये कसरत से रोना, ये सादत की अलामत है। तीसरी निशानी कौन सी लिखी थी? बदबख्ती की, दुनिया की रग़बत। अब सादत की तीसरी निशानी लिखे, नंबर 3, दुनिया से बेरग़बती।
نمبر 4 نشانی کون سی لکھی تھی؟ لمبی امیدیں۔ اب سعادت کی علامت لکھے نمبر 4، لمبی امیدیں نہ رکھنا، لمبی امیدیں نہ رکھنا، یہ نیک بخت ہونے کی نشانی ہے۔ آ جاؤ مولانا۔ فلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، یہ زجر ہے کافروں کی ضد کی وجہ سے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ نہ ہونا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فی مریۃ، کسی شک میں نہ پڑنا، مما یعبد ہؤلاء، ان سے جو عبادت کر رہے مشرکین۔ مما، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیں بڑے علماء، بطلان، باطل سے بطلان، بس۔ فلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، اب میں معنی کرتا ہوں بطلان والا۔ فلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، نہ ہونا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں، مما یعبد ہؤلاء، اس سے جو عبادت کر رہی ہے مشرکین، جن کی مشرکین عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اگر مشرکین کی معبودان باطلہ کی عبادت کرنا سچا کام ہوتا تو معبود ضرور ان کی امداد کرتے۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، اگر غیر اللہ کی عبادت کرنا صحیح ہوتا تو مشرکین کو جب میں اللہ نے پکڑا تو معبود ان کی امداد کرتے نا۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا باطل ہے، جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، علت نہیں عبادت کر رہے یہ مشرکین مگر جیسا کہ عبادت کیا کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، جیسے خلاف دلیل باپ دادا عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی، یہ مشرکین بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور یقیناً ہم البتہ پورا دینے والے ہوں گے ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، نصیب پر لکھ لے عذاب والا۔ کون سا حصہ مراد ہے؟ عذاب والا۔ ہم ان مشرکین کو آخرت میں پورا حصہ دینے والے ہوں گے عذاب والا، غیر منقوص، جو کم کیا ہوا نہیں ہوگا، پورا عذاب والا حصہ ان کو ہم دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ وہاں سامنے ایک شبہ لکھیں، میری تسلی نہیں ہو رہی، تسلی تب ہوگی جب آپ لکھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا کے سامنے حاشیے پر شبہ، لفظ لکھیں شبہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس میں اختلاف کیوں کیا گیا؟